اگر وہ بچہ نعت خواں بھی میری بات کو سن رہا ہے تو سنے. دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ہم چشتی مزاج ہیں. آپ سچی مچی طبلہ لے آئیں ہم سن لیں گے, آپ ہارمونیم بجا دیں ہم سن لیں گے, لیکن آپ لفظ اللہ کو طبلہ بنائیں. آپ کی جان نہیں نکلی, مر نہیں گئے آپ سارے. ایک نوجوان اللہ لفظ کو طبلہ بنا کے پیش کر رہے آپ کے سامنے. خدا را تھوڑی سی ہوش کریں, تھوڑا سا جاگیں. یہ باضابطہ حرام ہے, حرام. میں پھر گزارش کرتا ہوں آپ طبلہ لائیں, اصلی طبلہ لائیں, اصلی قوالی کریں, ہم بیٹھیں گے سنیں گے. لیکن آپ لفظ اللہ, اس میں جلالت ہے, اللہ کا ذاتی نام ہے, آپ اس کو طبلہ بنا لیتے. میں پڑھ بھی نہ سکتا ویسے جیسے وہ بچہ اللہ کو اللہ, پتہ نہیں کیسے وہ طبلہ بنایا اس نے. یہ حرام ہے یار. بھئی آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ اس طرح ذکر کر کے محفل کر رہے ہیں یہ حرام ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ثواب ہو رہا ہے. آج اس بات پہ غور بھی کریں اور اس پہ وعدہ بھی کریں کہ آئندہ کے بعد زندگی میں اگر کوئی ثنا خوان ایسے پڑھے گا تو آپ اسے منع کریں گے کہ بیٹا آپ دف لے آؤ, آپ پوری دنیا کے ساز لے آؤ ہمارے ساتھ, لیکن لفظ اللہ کی توہین تو نہ کرو یار. فاروق صاحب نے میری ڈیوٹی شان رسالت پر لگائی ہے. میں شان رسالت حسب علم بیان کرنے کے لیے سورہ الکہف کھول کے بیٹھا ہوں. نہیں بیٹا کمپلیٹ سادہ چاہیے, ذرا بھی نہیں ہائس چاہیے. ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اب بے شک تھوڑا والیوم اس میں ڈال دو, باقی بالکل ٹھیک ہے, بس صحیح ہے. میں ایزی ہوں, سورہ آپ بھی ایزی ہے جی. آواز آ رہی ہے جی؟ سب کانوں کو تکلیف تو نہیں دے رہی نا جی؟ چلو, سورہ الکہف قرآن حکیم کا 18واں سورہ ہے اور ٹوٹل 110. میں جس آیت سے فیضیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں وہ 109 نمبر آیت ہے. اب میری طبیعت دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا, لیکن نوکری تو نوکری ہوتی ہے نا جی. آپ کی نوکری کے لیے حاضر ہوئے ہیں, انشاءاللہ کرنی ہے. آپ میرا تھوڑا ساتھ دے دیں. سورہ الکہف ہے, 18واں سورہ ہے, 109 نمبر آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. نہیں آیت پوری ہو گئی, آپ پھر بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے تو گزارش کی ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات چل سکے آپ کے ساتھ. دوبارہ آیت کو سماعت کریں. میری کوشش ہوگی کہ حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان جب میں ممبر چھوڑوں تو یہ آیت آپ کے سینے کے مدینہ بنا چکی ہو. پھر سے پڑھتا ہوں, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں پتر, کدھر دیکھ رہے ہیں؟ ادھر ادھر نہیں دیکھنا, آپ میری طرف دیکھنا ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. آیت پوری ہو گئی ہے, آپ ابھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے. کل محبوب ارشاد فرما دیجئے, لو اگر کانا ہو جائے البحر روئے زمین کا
پورا سمندر مدادن سیاہی ہو جائے لکلمات ربی، اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، یقیناً روئے زمین کا سارا پانی ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ میری سوچ سے زیادہ اچھا سنا آپ نے، لیکن آیت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ کل محبوب ارشاد فرما دیجئے، لو اگر کانا ہو جائے، البحر روئے زمین کا پورا سمندر، مدادن سیاہی ہو جائے، لکلمات ربی اللہ کے کلمات کے لیے، لنفد البحر روئے زمین کا پورا پانی ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ، اور اگر جئنا ہم لے آئیں، بِمِثْلِهِ مددا، ایک سمندر اس طرح کا ہم اور بھی لے آئیں اور وہ بھی سیاہی ہو جائے، دونوں ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں۔ فیصل آباد والو، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ میری تھکاوٹ آدھی اتر گئی ہے، میں سورہ مبارکہ لقمان کی طرف چلتا ہوں۔ یہ 31واں سورہ ہے اور میں 27 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، بھائی ولو اور وا اور لو اگر، انا ما فی الارض پوری زمین پر، من شجرتن جتنا درخت ہے، جھاڑیاں ہیں، لکڑیاں ہیں، اقلامن وہ ساری کلمیں بن جائیں، والبحر یمدہ اور پورا سمندر سیاہی ہو جائے، من بعدہ سبعۃ اور 7 سمندر اس کے بعد اور آئیں۔ مزہ آیا مجھے، صرف آپ چپ ہیں، باقی سارا مجمع سبحان اللہ کہہ رہا، مجھے لطف آیا۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، وَلَوْ وا اور لو اگر، انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام روئے زمین پر جتنی لکڑی ہے سب کلمیں بن جائیں، والبحر یمدہ اور پورا سمندر سیاہی ہو جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، دیکھو 7 سمندر اور آ جائیں اور وہ بھی سیاہی ہو جائیں، وہ 7 ختم ہو جائیں گے، کلمیں گھس جائیں گی، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات تو پھر بھی ختم نہیں ہوگے۔ جیتے رہیں، میری سوچ بھی نہیں جا سکتی جتنا آپ نے صرف باندھ دیا۔ مزہ آیا، مجھے مزہ آیا۔ دیکھیں 2 آیتیں میں نے جناب کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی آیت یہ ہے کہ ایک سمندر سیاہی ہو جائے اور اللہ کے کلمات لکھنے شروع ہوں، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ایک سمندر اور آ جائے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلمات ختم۔ دوسری آیت نے کہا کہ اگر کائنات کی ہر لکڑی قلم ہو جائے اور روئے زمین کا پانی سیاہی ہو جائے، پھر 7 سمندر اور آ جائیں تو وہ 7 سمندر ختم ہو جائیں گے اور ساری کلمیں گھس جائیں گی، اللہ کے کلمات تو پھر بھی ختم۔ اگر وہ بچہ نعت خواں بھی میری بات کو سن رہے ہیں تو سنیں۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ہم چشتی مزاج ہیں، آپ سچی مچی طبلہ لے آئیں، ہم سن لیں گے، آپ ہارمونیم بجا دیں، ہم سن لیں گے، لیکن آپ لفظ اللہ کو طبلہ بنائیں، آپ کی جان نہیں نکلی، مر نہیں گئے آپ سارے۔ ایک نوجوان اللہ لفظ کو طبلہ بنا کے پیش کر رہے آپ کے سامنے،
خدا را تھوڑی سی ہوش کریں، تھوڑا سا جاگیں. یہ باضابطہ حرام ہے، حرام. میں پھر گزارش کرتا ہوں، آپ طبلہ لائیں، اصلی طبلہ لائیں، اصلی قوالی کریں، ہم بیٹھیں گے سنیں گے. لیکن آپ لفظ اللہ، اس میں جلالت ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، آپ اس کو طبلہ بنا لیتے. میں پڑھ بھی نہ سکتا ویسے جیسے وہ بچہ اللہ کو اللہ، پتہ نہیں کیسے وہ طبلہ بنایا اس نے. یہ حرام ہے یار. بھئی آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ اس طرح ذکر کر کے محفل کر رہے ہیں یہ حرام ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ثواب ہو رہا ہے. آج اس بات پہ غور بھی کریں اور اس پہ وعدہ بھی کریں کہ آئندہ کے بعد زندگی میں اگر کوئی ثنا خان ایسے پڑے گا تو آپ اسے منع کریں گے کہ بیٹا آپ دف لے آؤ، آپ پوری دنیا کے ساز لے آؤ ہمارے ساتھ، لیکن لفظ اللہ کی توہین تو نہ کرو یار. فاروق صاحب نے میری ڈیوٹی شان رسالت پر لگائی ہے. میں شان رسالت حسب علم بیان کرنے کے لیے سورہ الکہف کھول کے بیٹھا ہوں. نہیں بیٹا کمپلیٹ سادہ چاہیے، ذرا بھی نہیں ہائس چاہیے. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اب بے شک تھوڑا والیوم اس میں ڈال دو، باقی بالکل ٹھیک ہے، بس صحیح ہے. میں ایزی ہوں. سورہ آپ بھی ایزی ہے جی. آواز آ رہی ہے جی؟ سب کانوں کو تکلیف تو نہیں دے رہی نا جی؟ چلو. سورہ الکہف قرآن حکیم کا 18واں سورہ ہے اور ٹوٹل 110. میں جس آیت سے فیضیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں وہ 109 نمبر آیت ہے. اب میری طبیعت دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا، لیکن نوکری تو نوکری ہوتی ہے نا جی. آپ کی نوکری کے لیے حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ کرنی ہے. آپ میرا تھوڑا ساتھ دے دیں. سورہ الکہف ہے، 18واں سورہ ہے، 109 نمبر آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. نہیں آیت پوری ہو گئی، آپ پھر بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے تو گزارش کی ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات چل سکے آپ کے ساتھ. دوبارہ آیت کو سماعت کریں. میری کوشش ہوگی کہ حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان جب میں ممبر چھوڑوں تو یہ آیت آپ کے سینے کے مدینہ بنا چکی ہو. پھر سے پڑھتا ہوں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں پتر، کدھر دیکھ رہے ہیں؟ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ میری طرف دیکھنا ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. آیت پوری ہو گئی ہے، آپ ابھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے. کل محبوب ارشاد فرما دیجئے لو اگر کانا ہو جائے البحر روئے زمین کا پورا سمندر مدادن سیاہی ہو جائے لکلمات ربی اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے لنفد البحر یقیناً روئے زمین کا سارا پانی ختم ہو جائے گا قبل ان تنفد کلمات ربی لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ سب کو برکت عطا فرمائے.
میری سوچ سے زیادہ اچھا سنا آپ نے، لیکن آیت ابھی ختم نہیں ہوئی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ کل محبوب ارشاد فرما دیجئے لو اگر کانا ہو جائے البحر روئے زمین کا پورا سمندر مدادن سیاہی ہو جائے لکلمات ربی اللہ کے کلمات کے لیے لنافد البحر روئے زمین کا پورا پانی ختم ہو جائے گا قبل ان تنفد کلمات ربی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. وَلَوْ اور اگر جئنا ہم لے آئیں بِمِثْلِهِ مددا ایک سمندر اس طرح کا ہم اور بھی لے آئیں اور وہ بھی سیاہی ہو جائے، دونوں ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں. فیصل آباد والو اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا. میری تھکاوٹ آدھی اتر گئی ہے. میں سورہ مبارکہ لقمان کی طرف چلتا ہوں. یہ 31واں سورہ ہے اور میں 27 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ بھائی ولو اور وا اور لو اگر انا ما فی الارض پوری زمین پر من شجرتن جتنا درخت ہے، جھاڑیاں ہیں، لکڑیاں ہیں، اقلامن وہ ساری کلمیں بن جائیں، والبحر یمدہ اور پورا سمندر سیاہی ہو جائے، من بعدہ سبعۃ اور 7 سمندر اس کے بعد اور آئیں. مزہ آیا مجھے، صرف آپ چپ ہیں، باقی سارا مجمع سبحان اللہ کہہ رہا. مجھے لطف آیا. میں پھر سے پڑھتا ہوں وَلَوْ وا اور لو اگر انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام روئے زمین پر جتنی لکڑی ہے سب کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ اور پورا سمندر سیاہی ہو جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. دیکھو 7 سمندر اور آ جائیں اور وہ بھی سیاہی ہو جائیں، وہ 7 ختم ہو جائیں گے، کلمیں گھس جائیں گی. ما نفدت کلمات اللہ اللہ کے کلمات تو پھر بھی ختم نہیں ہوگے. جیتے رہیں. میری سوچ بھی نہیں جا سکتی جتنا آپ نے صرف باندھ دیا. مزہ آیا مجھے، مزہ آیا. دیکھیں 2 آیتیں میں نے جناب کے سامنے تلاوت کی. پہلی آیت یہ ہے کہ ایک سمندر سیاہی ہو جائے اور اللہ کے کلمات لکھنے شروع ہوں، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمات ختم نہیں ہوں گے. ایک سمندر اور آ جائے وہ بھی ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے کلمات ختم. دوسری آیت نے کہا کہ اگر کائنات کی ہر لکڑی قلم ہو جائے اور روئے زمین کا پانی سیاہی ہو جائے، پھر 7 سمندر اور آ جائیں تو وہ 7 سمندر ختم ہو جائیں گے اور ساری کلمیں گھس جائیں گی، اللہ کے کلمات تو پھر بھی ختم نہیں ہوں. دیکھو بیٹا، گزارش یہ ہے کہ میری اس محفل پاک میں سافٹ ویئر انجینئر تشریف فرما ہے، کمپیوٹر کو سمجھنے والے احباب تشریف فرما ہے. میں بذات خود بھی سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میں نے ہارڈ ویئر بھی کیا ہوا ہے. میں ہارڈ ویئر کو بھی سمجھتا ہوں اور سافٹ ویئر کو بھی سمجھتا ہوں. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی کتب سماویہ ہی اللہ کے کلمات ہیں، تورات اللہ کے کلمات ہیں، زبور اللہ کے کلمات ہیں، انجیل اللہ کے کلمات ہیں، قرآن اللہ کے کلمات ہیں. یہ تو ایک کمپیوٹر کی چھوٹی سی چپ ہو اتنی سی، یہ سارا کچھ تو اس میں آ جاتا ہے. یہ کون سے کلمات ہیں جن کے لیے کائنات کے درخت ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں اپنی نالائکی کی وجہ سے بات واضح نہیں کر سکا. میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ قرآن حکیم اتنا چھوٹا ہے
کہ ہمارا 4 سال کا بچہ پورا قرآن سینے سے اٹھا کے پھرتا ہے. اگر یہ اپنے چھوٹے ہونے پر آئے تو ہمارے بچے کے سینے پر آ جاتا ہے، اور اگر یہ اپنے بڑے ہونے پر آئے تو کائنات سمٹ کر اس میں آ جاتا. اگر یہ قرآن پھیلنے میں آئے تو کائنات چھوٹی پڑ جاتی ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کتب سماویہ اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کی آسمانی کتابیں. بیٹا مجھے دیکھیں نا یار، سارے ادھر ادھر نہیں دیکھیں. اللہ کی ساری کتابیں اللہ کے کلمات ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں تو یہی پتہ ہے، لیکن ابھی سورہ تحریم میں ارشاد ہوتا ہے، یہ 66واں سورہ ہے اور 12 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وا. لفظ آ گیا کلمات ربہا وا. اسے گرامیٹیکلی واو عاطفہ کہتے ہیں. واو عاطفہ دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے واقع ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ یہ کیمرہ اور ساؤنڈ، آپ سمجھ گئے کہ ساؤنڈ کیمرہ نہیں اور کیمرہ ساؤنڈ نہیں. کیمرہ اور ہے، ساؤنڈ اور ہے. اب سنو قرآن، اللہ فرماتے ہیں مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. مریم ایک پاک خاتون تھی. مریم ایک پاک خاتون تھی. نہیں مزہ آیا. مریم ایک پاک خاتون تھی. یہ مریم ہے، مریم. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم. دیکھو یہ مریم ہے کہ آسمان کے فرشتے جس بی بی کے ساتھ آ کے باتیں کریں اسے مریم کہتے ہیں. پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم. ملائکہ جس بی بی کے ساتھ آ کے اللہ کا پیغام ڈسکس کریں اسے مریم کہتے ہیں. نہیں، اللہ نبی کے علاوہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا، لیکن مریم وہ خاتون ہے جس پر فرشتے آ کے اللہ کا پیغام دیتے ہیں تاکہ زمانے کو قرآن پڑھ کے سمجھ آ جائے. اگر مریم کا یہ مقام ہے تو محمد کی بیٹی کی کیا شان ہو. فیصل آباد والو سمجھ لو، ملائکہ جس کی حویلی میں آ کر اس کے ساتھ باتیں کریں اسے مریم کہتے ہیں. جس کی حویلی میں آ کے فرشتے چکیاں چلائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں. بس میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. ہم نے مریم کی طرف ہماری روح کو پھونکا. وَصَدَّقَتْ. مریم تصدیق کرتی تھیں، ایمان رکھتی تھیں بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اللہ کے تمام کلمات پر. وا کتبہ. مریم اللہ کی کتابوں کو بھی مانتی تھی اور اللہ کے کلمات کو بھی مانتی تھی. اب قرآن نے بتایا کہ اللہ کی کتابیں اور ہیں، کلمات اور ہیں. جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر چلتا ہوں سورہ اعراف کی طرف. یہ 7واں سورہ ہے اور میں 158 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. معاف کیجئے گا میں ساری آیت نہیں پڑھ سکتا، اگر ساری پڑھوں گا تو مجھ سے بات سمیٹنی مشکل ہو جائے گی. میں چار پانچ الفاظ یہاں سے لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وکلماتہ، اور اللہ کے کلمات پر ایمان لاؤ، واتبعوہ، اللہ کے کلمات کا اتباع کرو. اتباع آپ جانتے ہیں اتباع کا کیا معنی ہے؟ بھائی اتباع کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا. اچھا، اتباع کا معنی پیروی ہے. ایک لفظ قرآن کا اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اب یہ اطاعت کیا ہوتا ہے؟ اچھا پیروی. سنو، اس میں فرق یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی کام کہوں اور آپ وہ کام سن کر دیں تو یہ اطاعت کہلاتا ہے.
لیکن اگر آپ مجھے کچھ کرتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ اسے دیکھ کر ویسے کریں، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ اطاعت قول پر عمل کو کہتے ہیں، اتباع فعل پر عمل کو کہتے ہیں۔ اتباع کے لیے وجود کا ہونا لازم ہے، اگر وجود نہ ہو تو اتباع ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اللہ کے کلمات کی اطاعت نہیں کرنا، اللہ کے کلمات کا اتباع کرو۔ پتہ چلا کلمات چلتے بھی ہیں، پتہ چلا کلمات بولتے بھی ہیں، پتہ چلا کلمات کھاتے بھی ہیں۔ آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کوئی بات نہیں، اگر میں نہیں سمجھا سکا تو میں سورہ آل عمران کی طرف چلتا ہوں۔ یہ تیسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، میں 45 نمبر آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمات منہ۔ مریم آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے کلمات میں سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، مریم یہ جو آپ کا بیٹا عیسیٰ ہے یہ اللہ کا کلمہ بن کر آ رہا ہے۔ افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ، میں بات واضح نہیں کر سکا۔ میں سورہ نساء کی طرف چلتا ہوں، یہ چوتھا سورہ ہے اور میں 171 نمبر آیت کو پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، شک نہ کرنا مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کا کلمہ بھی ہے۔ پتہ چلا عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔ نہیں میں آگے چل سکتا، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، ہمیں بچپن میں یہ جادو ٹونا، ہمارے ڈیرے پر لوگ آتے ہیں شاہ جی جادو ہو گیا ہے، آپ جادو کا دم کریں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو جادو کے لیے دم دیا، آپ کہیں تو میں پڑھوں۔ میں سمجھ گیا آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں نہیں پڑھ رہا، میں دوبارہ چانس دیتا ہوں۔ بچپن سے ہمیں جو جادو کا دم سکھایا گیا، آپ کہو تو میں پڑھوں۔ یہ جادو کا دم ہے سورہ یونس کے اندر، 10واں سورہ ہے اور 82 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، پس جب، القوا، ڈالا انہوں نے رسیوں کو، جب انہوں نے رسیوں کو ڈالا اور وہ سانپ بن گئیں تو قال موسیٰ، موسیٰ بولے ما جئتم بہ السحر، یہ جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے۔ ما جئتم بہ السحر، یہ جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے یہ جو تم لائے ہو۔ ان اللہ سیبطلہ، شک نہ کرنا اللہ اسے باطل کرے گا، ختم کر دے گا اللہ اسے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فسادیوں کا کام تو نہیں چلنے دیتا۔ یہ ہے جادو کا دم۔ اب جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ آیت اگلی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اللہ حق کو حق کرتا ہے اپنے کلمے کے ذریعے سے۔ اب تمام مفسرین نے کہا یہاں موسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔ ٹھنڈا بولے ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں موسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔ اب پتہ چلا قرآن کہہ رہا ہے جناب آدم اللہ کا کلمہ ہے، جناب نوح اللہ کا کلمہ ہے، جناب شیث اللہ کا کلمہ ہے، جناب یعقوب اللہ کا کلمہ ہے، جناب اسماعیل اللہ کا کلمہ ہے، جناب اسحاق اللہ کا کلمہ ہے، جناب یوسف اللہ کا کلمہ ہے، جناب ادریس اللہ کا کلمہ ہے، جناب الیاس اللہ کا کلمہ ہے، جناب عزیر اللہ کا کلمہ ہے، جناب ابراہیم اللہ کا کلمہ ہے، جناب صالح اللہ کا کلمہ ہے، جناب شمویل اللہ کا کلمہ ہے، جناب ایوب اللہ کا کلمہ ہے، جناب داؤد اللہ کا کلمہ ہے، جناب ذوالکفل اللہ کا کلمہ ہے، جناب سلیمان اللہ کا کلمہ ہے، جناب شعیب اللہ کا کلمہ ہے، جناب لوط اللہ کا کلمہ ہے، جناب ہارون اللہ کا کلمہ ہے، جناب ہود اللہ کا کلمہ ہے، جناب یحییٰ اللہ کا کلمہ ہے، جناب آپ میرا امتحان لے رہے ہیں جو چپ بیٹھے؟
पता चला हर नबी अल्लाह का कलिमा है, हर नबी अल्लाह का कलिमा है, हर नबी अल्लाह का कलिमा, हर नबी अल्लाह का कलिमा है। बेटा मैं नहीं पढ़ सकता, हर नबी अल्लाह का कलिमा है। अच्छा तो या अल्लाह इन कलमों की शान कोई नहीं लिख सकता? अल्लाह फरमाते नहीं, वो तो कलिमात की बात है। अल्लाह हर नबी तेरा कलिमा है तो फिर कलिमात कौन है? अल्लाह फरमाते मेरे बंदो हर नबी को मेरा कलमा मान गए हो तो मुस्तफ़ा मेरा कलिमात है, मुस्तफ़ा मेरा कलिमात है। अल्लाह ये कलमे और कलिमात में कोई फ़र्क भी होता है? अल्लाह फरमाते हैं वइज़कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदमा, कलमा बनाकर मैं फरिश्तों से कहता हूँ सजदा करो। कलमे के सजदे में मैं मलाइका के साथ नहीं आता, लेकिन अगर बात कलिमात की आ जाए तो मैं सिर्फ फरिश्तों को दुरूद का नहीं कहता, बल्कि दुरूद में कलिमात के खुद भी फरिश्तों के साथ। मैं जियो जिसे समझ आई है, मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है मेरा कलिमा उसे कहते हैं जिसका सजदा शुरू हो और ख़त्म हो जाए, जिसका सजदा शुरू हो और ख़त्म हो जाए, जिसका सजदा शुरू हो और ख़त्म हो जाए, जिसका सजदा शुरू होकर ख़त्म हो जाए वो मेरा कलिमा है, जिसका दुरूद शुरू हो कभी ख़त्म ना हो मेरा कलिमा। भाई आप ठंडा बोले हैं, मैं कैसे आगे पढ़ूंगा? अल्लाह फरमाता है व कज़ालिका, वाह और कज़ालिका इसी तरह, नूरी हम री दिखाते हैं मला इब्राहीमा अपने कलमे को, मलकूत समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन की तमाम बादशाहिद हम अपने कलमे को दिखाते हैं। अल्लाह फरमाता है जिसे कायनात दिखाई जाए वो मेरा कलिमा है, जिसे कायनात दिखाई जाए वो मेरा कलिमा है, जिसे कायनात दिखा व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द, जिसे कायनात दिखाई जाए वो कलिमा है। अलम तरा अन्नल्लाह खलक समावाति वल अर्द, जिसे बिठा के सामने बनाई जाए वो मेरा कलिमा। भाई जियो जिसे समझ आ रही है बात। वाइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माइलू, मेरे दो कलमे काबे की दीवारें बुलंद करते हैं। जो काबे की दीवारें बुलंद करे वो मेरा कलिमा है, जो काबे की दीवारें बुलंद करे वो मेरा कलिमा है। पर कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, जो नजर उठा के काबे को किबला करके उसकी इज्जत बुलंद करे वो कलिमात है। जियो जिसे समझ आ रही है बात की। देखे मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह फरमाते हैं ला तुख़ज़िनी यौमा युबासून, इब्राहीम मुझे कहते हैं अल्लाह मेरी इज्जत रखना। ला तुख़ज़िनी यौमा युबासून, इब्राहीम मुझे कहते हैं अल्लाह मेरी इज्जत रखना। ला तुख़ज़िनी यौमा युबासून, मेरा कलिमा है जो मुझे कहता है मुझे रुसवा ना होने देना, मुझे रुसवा ना होने देना। कयामत वाले दिन मेरा भरम रखना, मेरी इज्जत रखना, मैं रुसवा ना हो जाऊं। अल्लाह फरमाता है जो मुझे जुबान से कहे मैं रुसवा ना हो जाऊं वो मेरा कलिमा है। ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, जिसे मैं कहूं मैं तेरे किसी गुलाम को भी रुसवा नहीं होने दूंगा वो मेरा। भाई जियो जिसे समझ आ रही है बात। देखिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह फरमा रहा है व इज़ क़ाल रब्बुका व इज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिनम वजनुबनी वजनुबनी वजनुबनी। इब्राहीम मुझे कहते हैं मुझे महफूज रख, व बनिया मेरी औलाद को महफूज रख, अन नाबुदल असनाम बुतों की पूजा से, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये शिरक नजासत है। इब्राहीम मेरा कलिमा वो है जो मुझे कहता है मेरी औलाद को नजासत से महफूज रख, मेरी औलाद को नजासत से महफूज रख, मेरी औलाद को नजासत से महफूज रख।
اللہ فرماتا ہے جو مجھے کہے میری اولاد کو نجاست سے محفوظ رکھ اسے کلمہ کہتے ہیں، پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نجاست سے کہوں خبردار ان کی اولاد کے قریب نہ جانا، یہ میرا کلمات ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ابراہیم نے مجھے کہا اللہ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال دے، اللہ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال دے، اللہ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال۔ اللہ فرماتا ہے میرا کلمہ وہ ہے جو اپنی اولاد کا پیار مانگ رہا ہے، لیکن قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس کی اولاد کا پیار خدا مانگے وہ کلمہ۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ میرے کلمے ہو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ آپ میرے کلمے ہو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ آپ میرے کلمے ہو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آگے کیسے چلوں اگر آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، اللہ جی یہ میرا ڈنڈا ہے، پھینک دو سانپ بن جائے گا۔ ایک چھوٹی جس کے لیے سانپ بنے وہ میرا کلمہ ہے، پورا درخت جس کے لیے چل کے آئے وہ میرا کلمہ۔ بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا، میں نے موسیٰ سے کہا آپ میرے کلمہ ہو، آپ نے معراج کرنا ہے؟ موسیٰ نے کہا اللہ میں نے معراج کرنا ہے۔ آ جانا اتنے بجے فلانی جگہ پر، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، فلانی جگہ پر اتنے بجے آ جانا۔ اللہ فرماتا ہے وقت اور جگہ بتا کر جسے کہوں معراج کے لیے آ جانا وہ میرا کلمہ ہے، بستر سے جسے لینے آؤں وہ میرا کلمہ۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ دیکھیں فیصلہ باد والوں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے یا داؤد لا تتبع الہوی، اے داؤد اپنے وجود کو میری مرضی سے چلایا کرو، جسے میں کہوں اپنے جسم کو میری مرضی سے چلاؤ وہ میرا کلمہ ہے، پر وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جس کی زبان بھی میری مرضی کے بغیر نہ چلے۔ بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اچھا بھائی میں آگے چلتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے سنو، اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، دیکھو میرا کلمہ ابراہیم ہے اس کا ذکر تم کر لیا کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اسماعیل میرا کلمہ ہے اس کا ذکر تم کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيس، ادریس میرا کلمہ ہے اس کا ذکر تم کرو۔ ہر کلمے کا ذکر تم کرو، پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محمد کا ذکر ہم خود بلند کریں گے۔ بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ دیکھو والے سلیمان الریحا غدوہا شہر و رواہا شہر، اللہ فرماتا ہے 12 گھنٹوں میں بغیر پٹرول کے اپنے ہیلی کاپٹر پر جو مہینے کا سفر کر رہا ہے وہ داؤد کا بیٹا سلیمان میرا کلمہ ہے۔ نہیں مزہ آیا، پھر پڑھوں گا۔ والے سلیمان الریحا غدوہا شہر و رواہا شہر، 12 گھنٹے میں جو مہینے کا سفر کرے وہ میرا کلمہ ہے۔ 12 گھنٹے میں مہینے کا جو سفر کرے، 12 گھنٹے میں جو مہینے کا سفر کرے وہ میرا کلمہ ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، خربوں میلوں کا سفر جو پلک جھپکنے سے پہلے کرے۔ بھئی میں نہیں سمجھا سکا۔ دیکھیں کچھ بندے چپ رہ گئے، میں نہیں آگے پڑھوں گا، آپ کھڑے ہوں، ایک بندہ بھی چپ نظر آیا ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، ادھر منہ کر کے نعرہ لگائے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
جیتے رہیں. دیکھیں میں سورہ بقر کی طرف چلتا ہوں, یہ دوسرا سورہ ہے, میں 35 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ, اے آدم اپنی گھر والی کے ساتھ آرام کرو جنت میں. اللہ نے اپنے کلمے سے کہا یا آدم یا آدم یا آدم. اللہ یا آدم کہتا ہے, اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا کہتا ہے, اللہ یا موسیٰ انی ان اللہ کہتا ہے, اللہ یا نوح انہو لیسا بأہلک کہتا ہے, اللہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض کہتا ہے, اللہ یا ابراہیم قد صدقت رؤیا کہتا ہے. اللہ ہر کلمے کے ساتھ یا لگاتا ہے. یار اگر وہ اللہ ہو کہ ہر کلمے کے نام کے ساتھ یا لگائے تو کچھ نہیں ہو رہا, تو ہم کلمات کے ساتھ لگائیں تو کیا حرج. میں جیو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات کی. چلو میں آگے پڑھتا ہوں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, آدم اپنی زوجہ کے ساتھ آرام سے رہو, جنت میں سکون کرو. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, جو دل کرے کھاؤ, جہاں سے دل کرے کھاؤ. لیکن آدم جی اللہ آپ میرے کلمہ ہو, لا تقرب هذه الشجرة, اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا. اب آگے اللہ فرماتا ہے فَأَذَلَّهُمُ الشیطان, شیطان آیا, اس نے آدم کو ذلہ کیا. فَنَسِيَ آدَمَ, آدم بھول گئے. بھول جانا آدم کی فطرت ہے, آدم کی فطرت ہے بھول جانا. آدم سے بھول ہو گئی, وہ کھانا دانا کھا لیا. اب اللہ نے فرمایا اخرجہما مما کانا فیہ, دونوں میاں بیوی جنت سے نکلو اور زمین پر چلے جاؤ. اب اللہ فرماتا ہے ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 100 سال نہیں, 350 سال میرا کلمہ روتا رہا, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. آپ نے کہنا ہے تو میں نے آگے قرآن پڑھنا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے. 350 سال تک میں نے اپنے کلمے کو, نہیں فاروق صاحب میری طرف دیکھیں, 350 سال تک, 350 سال تک میں نے اپنے کلمے کو معاف نہیں کیا. تو ایک دن کیا ہوا, اللہ کیا ہوا, فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ, ایک دن آدم نے میرے سامنے کلمات کو رکھا, اور کلمات کو رکھ کے کہنے لگا اللہ تجھے کلمات کا صدقہ, اللہ تجھے کلمات کا صدقہ. میں نے فوراً آدم کو معافی دی تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے آدم کو معافی کلمات کے صدقے میں ملی. وہ شفیع اللہ ہو گئے, ابراہیم خلیل اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, اسحاق حبت اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, اسماعیل ذبیح اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, الیاس حکمت اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, ایوب صبیر اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, داؤد خلیفت اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, ذوالکفل ذکی اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, زکریا وارث اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, سلیمان تاج اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, شعیب ناصح اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, صالح قریب اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, عزیر ناصر اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, لوط سلیم اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, موسیٰ کلیم اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, نوح نجی اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, ہارون معین اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, ہود عامر اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, یحییٰ خاشع اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, یسع ذاکر اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, یعقوب حزین اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, یوسف جمیل اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے. اللہ فرماتا ہے زمانے والوں تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی, یہاں تو نبیوں کو محمد کا صدقہ مل رہا ہے, یہ فیصل آباد کے مولوی کس کھیت کی بولی ہے. تھکا ہوا ہوں, پڑھ نہیں سکتا آج, جیسا ہے قبول کر لو. پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ
मिन शजरतिन अकलामुन, पूरी कायनात की लकड़ी अगर कलमे हो जाएं, वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादी ही सबातु, 7 समंदरों की स्याही हो जाए, अब हुरिमा नाफिदत कलिमातुल्लाह, खत्म हो जाएंगी सारी कलमे और स्याहियां, मोहम्मद की शान तो खत्म नहीं हो। जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह कहो। हुजूर अल्लाह के कलिमात हैं, फिर से कहूंगा हुजूर अल्लाह के कलिमात हैं, नहीं मैं आगे चल सकता, हुजूर अल्लाह के कलिमात। हर नबी को मुस्तफा का सदका मिला, हर नबी को मुस्तफा का सदका। हर नबी से पहले कलिमात मौजूद थे, आदम से पहले कलिमात मौजूद थे, कलिमात आदम से पहले हैं। आदम की तो गारे में मट्टी मिक्स नहीं हुई थी, कलिमात मौजूद। देखें जमाना सोशल मीडिया का है, बड़ा फास्ट जमाना है, कोई बंदा भी आपके सामने कुरान पढ़ सकता है। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन, वर्ली वी क्रिएटेड द मैन फ्रॉम द मिक्स स्पर्म ड्रॉप्स। हम इंसान को माँ और बाप के वसीले से तख्लीक करते हैं। अल्लाह कहता है माँ बाप के बगैर बंदा बनता नहीं। आप कहते हैं मोहम्मद माँ से भी पहले थे, आप कहते हैं मोहम्मद बाप से भी पहले थे, हुजूर माँ और बाप से भी पहले थे। कुरान कहता है माँ बाप के बगैर इंसान बनता नहीं। आप कहते हैं अभी कुछ भी नहीं था हुजूर थे, अभी कुछ भी नहीं था हुजूर थे, अभी तो कुछ भी नहीं था हुजूर थे, अभी तो कुछ भी नहीं था हुजूर थे। माँ बाप के बगैर तो कोई बन ही नहीं सकता। अगर आपको कोई ये आयत पढ़ा कर कहे माँ बाप के बगैर कोई नहीं बनता, उसे कहना आदम की माँ दिखा दो, ईसा का बाप दिखा दो। आए अगर वो कहे नहीं ये तो बगैर माँ बाप के बने हैं, तो फिर हाथ जोड़कर उसे कहना किबला आप कलमों पर यकीन करते हैं। ठंडा बोले हो, मैं कैसे आगे पढ़ूं। देखें बात नबियों की नहीं, इन अल्लाह के जो कलेमा। ओए काका, ओए बच्चे, छोटे बच्चे, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं बच्चे, आप इस तरह नहीं करो। मेरा पुत्र तवज्जो करो बात की तरफ, आपकी उम्र नहीं है, आपको तो पता नहीं बात क्या हो रही है। अल्लाह के कलेमात को रखो साइड पर। ये जो एक एक कलेमा है, इनके जो आस्ताने के जानवर होते हैं ना, माँ बाप तो उनके भी नहीं होते। आप परेशान हैं, मुझे कुरान पढ़ना है। बंदे एक अल्लाह के कलमे के पास आए और आके कहने लगे ऐ साले, हम आप पर ईमान ले आएंगे अगर इस पत्थर में से ऊंटनी निकले तो। जिसे समझ आइए चुप क्यों रह गया है यार। अब हजरत साले ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, नबूवत का दावा तूने करवाया है, बंदे मुझे कहते हैं पत्थर में ऊंटनी निकाल। अल्लाह ने फरमाया निकाल लेते हैं, पहले बुला उन्होंने जिन्होंने सवाल किया है, फिर बुला उन्हें जो सवाल के पीछे खड़े हैं, सारे इकट्ठे कर लिए हैं मालिक, अब निकाल दे। फरमाया नहीं निकालूंगा। साले इशारा कर कहां से निकालनी है। परवरदिगार ऊंटनी तूने निकालनी है, जहां से मर्जी निकाल दे। नहीं साले, कयामत तक ये आयतें पढ़ी जानी है मिंबर पर। इशारा कर मैं ऊंटनी कहां से निकालूं। और साले सुन, किसी नीले पत्थर की तरफ कर, चिट्टे की तरफ कर, काले की तरफ कर, अंदर से खुश्क कर, तार पर कर, जिधर तू इशारा करेगा। तूने इशारा करना है, वो जैसा भी हुआ रंग हम लगा देंगे। कैसे पता चलेगा कि जैसा मर्जी हो, अल्लाह वालों का इशारा हो जाए तो अल्लाह रंग लगा देता है। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात की। जिनके जानवर नुतफों से नहीं बनते,
تم ان کے بارے میں سوچتے ہو کہ ماں باپ کے بغیر کیسے بن گئے ہیں؟ نہیں، میں ایک منت کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ بادشاہ تو محمد عربی کو بنانا چاہتا ہے سب سے پہلے، تو ان سے پہلے ماں پیدا کر دے، سات باپ پیدا کر دے، انہیں ماں باپ سے پیدا کر دے، اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، یہ 53 نمبر سورہ ہے اور 32 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، جب تم باپ کے شلم میں سے نکل کر ماں کے رحم میں آتے ہو، لا تزکوا انفسکم، تو تم پاک نہیں ہو سکتے، کبھی بھی پاک نہیں ہو، ماں کے رحم میں تم پلید ہوتے ہو، اور واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، لیکن جب تم ماں کے رحم میں سے باہر دنیا پر آتے ہو تو جاہل اور ان پڑھ ہوتے ہو، اور تمہاری وجہ سے تمہاری ماں 41 دن پلید رہتی ہے، خود بھی پلید ہوتے ہو، ماں بھی پلید ہوتی ہے، جس کمرے میں آ جاتے ہو اس کمرے میں بھی عبادت نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ چھلے والا کمرہ زچے بچہ کی وجہ سے پلید ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب تمہیں سمجھ آئیے، ماں اور باپ سے بننے والا ماں کے رحم سے پلید شروع ہوتا ہے اور اینڈ تک پلید ہی رہتا ہے، لیکن میرا کلمات جس کمرے میں اپنی ماں کی گود میں آئے اس کمرے کو کعبہ سجدہ کرتا ہے۔ بھائی جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا؟ حضور کلمات ہیں، کلمات اپنے وجود میں نہ ماں کا محتاج ہے، ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے میرے ساتھ۔ ہاں، حضور کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، سب سے پہلے بنایا، لیکن سب سے اینڈ پر بھیجا۔ اللہ تو نے اینڈ پر بھیجنا تھا نا، تو اینڈ پر بنا لیتا، پہلے کیوں بنایا؟ آپ مجھے کہیں گے تو میں آگے قرآن پڑھوں گا۔ تو نے سب سے اینڈ پر بھیجنا تھا تو سب سے اینڈ پر بنا لیتا، پہلے کیوں بنایا؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے شاہ جی اس محفل پاک میں سٹیج پہلے لگا کہ ساؤنڈ پہلے لگا، میں نہیں بتا سکتا، یہ تو وہ بتائے جو پہلے آیا۔ جیسے سمجھ آئی چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے جن؟ دیکھیں مجھے اگر آپ پوچھیں کہ یہاں سب سے پہلے سٹیج لگا کہ ساؤنڈ لگا، میں نہیں بتا سکتا، یہ وہ بتائے جو سب سے پہلے آیا۔ یہاں سب سے پہلے کیا ہوا وہ بتائے جو سب سے پہلے آیا۔ نہیں میں آگے قرآن کیسے پڑھوں، آپ تو چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے کیا ہوا وہ بتائے جو سب سے پہلے آیا۔ سورہ کا نام نساء ہے، چوتھا سورہ، آیت کا نمبر 41 ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیفا، وہ کیسا وقت ہوگا، اذا جب جئنا ہم لائیں گے من کل امت بشہید، ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ، آگے آگے نبی ہوگا پیچھے پیچھے امت ہوگی، ہم امت کا فیصلہ نبی کی گواہی پر کریں گے، اس لیے کہ نبی کو پتا ہے کون کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، کیا ہوا، سب کچھ نبی نے دیکھا، اس لیے ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے سکتا ہے اور ہم اس سے اپنی ہی امت کی گواہی لیں گے۔ آدم سے نوح کی امت کا نہیں پوچھا جائے گا، ابراہیم سے اسحاق کی امت کا نہیں پوچھا جائے گا، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، لیکن جب سارے نبی اپنی امت کی گواہی دے لیں گے وَجِئْنَا بِكَ، تو ہم مصطفیٰ کو لائیں گے، ہم مصطفیٰ کو لا کر کہیں گے الا ہؤلاء شہیدا، میرا حبیب آدم سے گواہی شروع کرو، نوح کی بھی دو، ان کی امت کی بھی دو، ابراہیم کی بھی دو، ان کی امت کی بھی دو۔ اے میرا حبیب آپ ایک ایک کلمے اور اس کی امت کی گواہی دو، پھر اپنی امت تک قیامت تک آنے والوں کی گواہی دو، تاکہ آج فیصلہ آباد والوں کو پتا چلے میں نے محمد کو پہلے کیوں بنایا تھا۔ آئے جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہا، میں نے مصطفیٰ کو پہلے کیوں بنایا تھا۔ امتوں کا فیصلہ ہے نبیوں کی گواہی پر۔ اب تھک گئے ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، جانے دے مجھے، میں بڑا تھکا ہوا ہوں، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں میرے سامنے۔
یہ نعرہ نہیں ہے یار، یہ نعرہ نہیں ہے، یہ بالکل نعرہ نہیں ہے، نہیں نہیں، یہ ٹھنڈا نعرہ ہے، میں اس سے پڑھ ہی نہیں سکتا بھائی۔ آئیے، لیکن محمد آپ نبیوں کی گواہی دیں گے۔ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، نبی معصوم ہیں، ان کو گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ابراہیم کو جنت جانے دے، وہ تو لاکھ نبی کا باپ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم پاؤں نہیں ہلانا جب تک محمد کی گواہی نہ آ جائے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ دیکھیں میں روایت نہیں قرآن کی آیت پر بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یوسف قدم نہیں ہلانا جب تک محمد کی گواہی نہ آ جائے۔ شیخ صاحب یہ معصوم نبی ہیں، ان کو گواہی کی کیا ضرورت ہے جنت جانے کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے قیامت کے قریب مولویوں نے منبر پر بیٹھ کے کہنا ہے توجہ سے نمازیں پڑھو، دھیان سے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، دین کے کام کرو، نیک عمل کرو، عمل تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ میں اللہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں زمانے والوں، نبیوں کی نبوتیں انہیں نبوت کے باوجود بھی محمد کے بغیر جنت نہیں جانے دے رہی۔ بھائی کیسے اگلا جملہ پڑھوں؟ جب ان نبیوں کی نبوت مصطفیٰ کے بغیر انہیں جنت نہیں جانے دے رہی تو تمہاری نمازیں مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر تمہیں جنت کیسے دے دے گی؟ حضور اللہ کے کلمات ہیں، سرکار اللہ کے کلمات، سرکار اللہ کے کلمات، ہر نبی اللہ کا کلمہ ہے لیکن حضور اللہ کے کلمات ہیں۔ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرا محبوب وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ۔ مصطفیٰ 7 سمندر ختم ہو جائیں گے اور کائنات میں ساری لکڑی کی کلمیں گھس جائیں گی، تیری شان تو ختم نہیں ہو۔ میں تھک گیا، اب مجھے اجازت بخشیں، میں زندہ رہا تو پھر کبھی آؤں گا، نہیں بس اتنا ہی آج کافی۔ ٹائم کتنا ہو گیا آپ کے پاس؟ اچھا نہیں ویسے خطاب کتنا ہو گیا؟ 45 48 بس 48۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سینہ نہیں ساتھ دے رہا آج، میرا خیال ہے کافی ہو گیا۔ یہ بات بھی آپ سے ادار ہو گئی اس لیے کہ کلمات یہاں رکتے نہیں ہیں، کلمات اس سے آگے چلتے ہیں۔ آپ کے نزدیک ہی شور کوٹ کا ٹبہ ہے جس پر بیٹھ کر سلطان باہو نے کہا تھا کلم نال میں ناتی توتی، کلم نال ویائی ہو، کلم نال، یہ انشاءاللہ پھر اسے کبھی چھیڑیں گے، آج انہی الفاظ پر آپ گزارا کر لیں۔ میں زندہ رہا تو انشاءاللہ حسب استطاعت علم دوبارہ آپ کو کہا کہ تو نعت سنا دے، ایک پھر چلیے آنا میرے ساتھ، میرا بچہ رفیق سفر ہے، اس کے 2 شعر سنے اور پھر سفر کرتے ہیں۔ آؤ جی آؤ، اس کا ساؤنڈ کھولو بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا
قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے اور میں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور